یاد رکھیے گا کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے کان دیے ہیں تو وہ کچھ سنے گا بھی، اللہ نے اسے آنکھیں دی ہیں تو وہ کچھ دیکھے گا بھی، رب تعالیٰ نے اسے زبان دی ہے تو وہ کچھ بولے گا بھی، اللہ نے اسے ذہن دیا ہے تو کچھ نہ کچھ وہ سوچے گا بھی۔ یہ جتنے اعضاء اس کے ان میں حرارت ہے، ان میں تازگی ہے، تو یہ سارے اعضاء کچھ نہ کچھ کرتے بھی رہتے ہیں۔ اگر وجود کے اعضاء اپنا کام صحیح طریقے سے کریں گے تو اجر پائیں گے، ورنہ قرآن مجید نے کہا ہے کہ آنکھوں سے بھی سوال ہوگا، کانوں سے بھی سوال ہوگا، زبان اور دل سے بھی پوچھا جائے گا۔ یہ ساری چیزیں صبح قیامت ان سے سوال جواب کیا جائے گا۔ یہ اعضاء جتنے ہیں یہ کچھ نہ کچھ کریں گے۔ میرے رب کریم نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہم پہ ضروری قرار دے کے پتہ ہے ہمارے اعضاء کی ڈیوٹی کیا لگائی ہے؟ اس نے کہا تم اس طرح کیا کرو، جب دیکھا کرو نا تو محبوب کے جلوے دیکھنے کی کوشش کرو، اور جب تمہارا سننے کو دل کرے تو مدینے والے کی بات سنا کرو، اور جب تمہارا بولنے کو دل کرے تو پھر میرے محبوب کی نعت پر بات کرو۔ یہ اپنے اعضاء کو اس کام لگاؤ، یہ تمہاری محبت مصطفیٰ کریم علیہ السلام میں یہ چیزیں تمہارے لیے دلیل بن جائیں گی، یہ ایک نمونہ بن جائیں گی کہ حضور سے پیار ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کا ذکر میری اور آپ کی نعت کا، تعریف کا محتاج نہیں۔ کیوں کہ رب فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے، ہم نے آپ کے لیے آپ کے تذکرے کو بلند کر دیا۔ تو جن کے ذکر کو اللہ نے بلندی دے دی ہے اس پر کوئی شاعر نعت نہ بھی لکھے، کوئی اچھا نعت خواہ نعت نہ بھی پڑھے معاذ اللہ، کوئی مجمع نعت سننے نہ بھی آئے، تو حضور کا ذکر تو اللہ نے بلند کر دیا ہے۔ لیکن یاد رکھو کہ جب شعر حضور کی تعریف میں لکھا جاتا ہے تو شعر لکھنے والا اپنا کلام سنوار لیتا ہے، اور جب محفل نعت میں لوگ آ کے بیٹھتے ہیں حضور کے نام پہ بیٹھتے ہیں، وہ کسی سیاسی جلسے کے لیے جمع نہیں ہوتے، وہ اپنے کسی دنیاوی مقصد کے لیے احتجاج کرنے جمع نہیں ہوتے، وہ حضور کی میلاد کے نام پر اکٹھے ہوتے ہیں۔ خلاق عالم کے فرشتے تو گواہی دیتے ہوں گے نا، یا اللہ دیکھ کے آئے ہیں ہم، وہ تیرے محبوب کے لیے جمع ہوئے تھے۔ نعت خوانوں کیا کمال ہو جائے اگر ہم نعت خوانی کے ساتھ مخلص ہو جائیں، تمہیں پتہ چل جائے گا جب صبح قیامت تمہاری اس نعت خوانی کا وزن ہوگا، تمہیں مزہ آ جائے گا۔ سب سے آگے آگے حسان بن ثابت ہوں گے، اور پھر یہ نعت خوانوں کی پوری لائن حضور کی بارگاہ میں جائے گی۔ تم اپنے آپ کو کیوں کمزور کرتے ہو چند ہزار پہ بیچ کے؟ میری ملت کے نعت خوانوں ملا شریف آ گیا، نعت کے حسن کو سمجھو تو صحیح یارو۔ سب سے آگے نعت خوانوں کی لائن میں حضرت حسان بن ثابت ہوں گے، اور قیامت تک جو حضور کی نعت پڑھنے والا ہوگا وہ سارے اس لائن میں ہوں گے۔ تمہیں پتہ ہے اس لائن میں کون کون ہوگا؟ ملا عبد الرحمن جامی بھی ہوں گے، سعدی شیرازی بھی ہوں گے۔ اس لائن کے اندر چلتے چلتے تمہیں ڈاکٹر علامہ اقبال بھی ملیں گے، تمہیں یہاں امام احمد رضا فاضل بریلوی بھی ملیں گے، تمہیں کہیں اسی طرز میں کلام کرتے نعت پڑھتے اعظم چشتی مرحوم بھی ملیں گے، محمد علی ظہوری بھی ملیں گے، تمہیں اس میں نعت پڑھتے پڑھتے کئی لوگ ملیں گے۔ کتنے نصیبوں والے ہو، اس لائن میں جاؤ گے جس لائن میں رسول اللہ کے غلام لگے ہوں گے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہ تیری زبان حضور کے لیے، حضور کے لیے، یہ اللہ نے بنائی ہے اپنے ذکر کے لیے، محبوب کریم کی نعت کے لیے۔ تو کیا کریں؟ اور یار سارا دن اس نے باتیں تو کرنی ہیں، اللہ جانتا ہے یہ باتیں کرنے کا دور ہے، چپ نہیں بیٹھتے۔ بعض لوگوں کو کہنا پڑتا ہے کہ چل یار کو 10 منٹ چپ بھی کر جا، کوئی ہمیں بھی موقع دے تھوڑا سا بولنے کا، اور کوئی تو تھوڑی سی سن بھی لے، کسی کی کہنا پڑتا ہے۔ اتنی جو باتیں کرتے ہو، اتنی جو خوش آمدیں کرتے ہو، تو اعلیٰ حضرت مشورہ دیتے ہیں، فرماتے ہیں ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات پر، ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات پر،
بات شادی کو ہو تو حضور کا ذکر چھیڑ دو کہ نبی پاک کا شادی کا طریقہ کیا ہے، حضور نے یہاں کیا ہمارے لیے طریقہ مبارکہ چھوڑا ہے، ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات پر۔ تو اگر ذکر بچے کے عقیقے کا ہو تو دیکھ لو حضور نے ہمارے لیے کیا سنت چھوڑی ہے، اگر یہاں موقع تجارت کا ہو تو دیکھ لو نبی پاک نے تجارت کے معاملے میں کیا احکامات دیے ہیں، اگر موقع ہو زندگی میں آزمائش کا تو پھر بھی دیکھ لو حضور کا کیا یہاں ہمارے لیے طرز حیات ہے، اور اگر موقع ہو اللہ کی دی ہوئی نعمت کا تو پھر بھی دیکھو کہ حضور کے نقوش راہ کیا ہیں۔ بس اپنے آپ کو ہر وقت حضور کے خیال میں گم کر لو۔ فاضل بریلوی کا مشورہ ہے، وہ کہتے ہیں ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پہ آ پڑو، ورنہ تو ٹھوکریں ہیں زمانے کی، لوگوں کی تعریف کتنی کو کرو گے، کتنی کو تھکا دیں گے تمہاری زبانیں، حضور کی تعریف کرو، ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پہ آ پڑو۔ قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا، حضور کے دروازے پہ آؤ، نبی پاک کی تعریف کرو اور پھر حضور کی تعریف سنیں۔ میں بڑے درد کے ساتھ ایک بات عرض کروں، میں بڑے درد کے ساتھ دکھی دل کے ساتھ ایک بات عرض کروں، میلاد کی محفلوں میں غریب غریب لوگ رہ گئے ہیں۔ وہ امیرو، تم سیاسی جلسوں میں بڑے شوق سے جاتے ہو، تمہاری پجارو بھی جاتی ہے، اس پر کسی سیاستدان کا فوٹو بھی لگاتے ہو، جھنڈا بھی لگاتے ہو، بڑے خرچے کرتے ہو، جیبوں سے پیسے لگاتے ہو۔ کیا عجیب تمہاری منطق ہے، جس محبوب کے صدقے رب نے تمہیں سارا کچھ دیا ہے، اس محبوب کریم علیہ السلام کی محفل آئے تو وہ غریبوں کے حصے میں آتی ہے، وہ کمزوروں کے حصے میں آتی ہے، اور تم جا کر کے چرچے کرتے ہو ان کے۔ یاد رکھنا، سمجھ لینا، دنیا کا سب سے خوش قسمت شخص وہ ہوتا ہے جسے اللہ اپنے محبوب کی غلامی کے لیے پسند فرما لیتا ہے۔ یار اس طرف تم توجہ ہی نہیں کرتے۔ حضور کا ذکر سنو، ذوق سے نعت سنی جائے۔ نعت نہ پڑھنے سے زیادہ سننے سے تعلق رکھتی ہے۔ نعت خاں اللہ کے فضل سے بڑے ہیں، ہمارے اس شہر میں بڑے بڑے اچھے نعت خاں آپ کو مل جائیں گے، بڑے ہیں، لیکن نعت سننے والے۔ چلیں ناراض کسی نے ہونا ہے تو وہ ہو جائے، جو بڑی بڑی محفلیں کرانے والے لوگ ہیں ان میں سے بھی اکثر احباب ایسے ہیں جنہیں محفل کرانی آتی ہے، نعت سننی نہیں آتی۔ محفل کرانا اور ہے، نعت سننا یہ سننا ایک کمال ہے۔ اب میں جو اگلی بات کروں گا وہ شاید آپ کے لیے اور زیادہ خوشی کا باعث بنے۔ نعت پڑھتے صحابہ تھے، سنتے مدینے والے محبوب۔ آپ سننے کا درجہ تو دیکھیں نا، کتنا معاملہ منفرد ہے۔ حضور کے ذکر کو سننا، نبی پاک کی بات کو، یہ منافقوں کا طریقہ تھا کہ حضور کی بات جب ہوتی تھی، نبی پاک جب بات کرتے تھے تو وہ کھیل کود میں لگ جاتے تھے، حضور کی بات نہ سنتے، سننے نہ دیتے تاکہ کسی پہ اثر نہ ہو جائے۔ مومن کیا کرتا ہے؟ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی یہاں بھی سبق پڑھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، ابھی تازی تازی باتیں چھڑی ہیں نبی پاک کی عرش پہ، ابھی فرشتوں نے نیا کلام چھیڑا ہے حضور کا۔ کہتے ہیں عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ اور فرش پہ طرفہ دھوم دھام۔ وہاں حضور کا ذکر چھڑا ہوا ہے اور یہاں تو دھوم مچی ہوئی ہے، غلاموں نے مچائی ہے۔ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، بس کان جدھر بھی لگا یہ تیری ہی داستان ہے۔ میں عرض کروں، ادھر دیکھو میری طرف، میری ملت کے جوانوں، ہماری زندگیاں کمزور ہیں، ہمارے ذمہ بڑے سارے حقوق ہیں، بوڑھے ماں باپ کے جھریوں والے چہرے ہمیں بڑا پریشان کرتے ہیں۔ کئی گھروں میں بہنیں ہیں، وہ آتے جاتے ان کے دوپٹے کا وقار برقرار رہے، یہ ہمارے دلوں میں خواہشات چمکتی ہیں۔ بیٹی چھوٹی سی بھی آنگن میں دوڑ رہی ہو تو باپ نہ چھوٹی بیٹی دیکھ کے بھی کہتا ہے اللہ نصیبہ اچھا کر دو، اللہ اس پہ رحمت کرنا۔ اسے زمانے کی ہمارے ذمہ ڈیوٹیاں ہیں، ان ڈیوٹیوں کے لیے نا ہم اپنے گھر سے نکلے ہوئے ہیں۔
کوئی مزدوری کرتا ہے، کوئی محنت کرتا ہے، کوئی ادھر جاتا ہے، اس رستے میں نا ہمارا کئی لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے. کچھ ہم سے اپنے قصیدے پڑھواتے ہیں، کچھ تعریفیں کرواتے ہیں، کئی جھوٹ بلواتے ہیں، کئی کہتے ہیں تو یہ والا کام کر پھر نوکری مل جائے گی، کئی کہتے ہیں تو میرے ساتھ لگ جا، تو کہہ کہ میں بڑا اچھا آدمی ہوں تو شاید میں تجھے کسی یورپ کے ملک کا ویزا دلا دوں. یہ جھوٹے ہیں سارے، یہ جھوٹی تعریف کرائیں گے، تیری زبان کو دھوکے کا عادی کر دیں گے، تیرے مزاج کے اندر ایسی چیزیں بھر دیں گے جو تیرے لیے نقصان کا باعث ہوں گے. یہ تجھے پتلی کا تماشا بنا دیں گے، ریموٹ کنٹرول بنا دیں گے. یہ دنیا تھکا مارتی ہے، یہ اتنا دیتے نہیں جتنا پریشان کرتے ہیں. یاد رکھو یہ ساری چیزیں دھوکہ ہیں. دنیا میں ایک دروازہ ایسا ہے جس کی تعریف کرو نا تو دنیا بھی آخری حد تک ملتی ہے، اور آخرت میں تو خدا پھر فضل ہی بڑا فرمائے گا. اور وہ دروازہ ہے مدینے والے محبوب کا، وہ نبی کریم کا دروازہ ہے. حضور کی جو تعریف ہے نا، جو نبی پاک کی چوکھٹ کی تعریف کرنے والے ہیں، حضور کے دروازے کی جو تعریف کرنے والے ہیں نبی پاک کی، ان میں سادے سادے لوگ بھی ہیں. مجھے نہیں پتا کہ زیادہ سریلا نعت خواں کون ہے، مجھے نہیں پتا آج کل زیادہ ریٹ کس کا ہے، میں نہیں جانتا. لیکن ایک بوڑھی سی اماں مدینہ شریف میں، سادی بالکل اور ان پڑھ بھی جملے پنجابی کے بھی ٹھیک نہیں ادا کرنے آتے. میں حضور کی بارگاہ کی حاضری دے کے آ رہا تھا تو بالکل باہر نا مسجد نبوی شریف کے جنگلے سے باہر نکل کے وہ بوڑھی اماں، سادے سے کپڑے، پنجاب کی تھی، کسی گاؤں کی تھی، اور عمر بھی بہت زیادہ تھی. اس کے سادے سے جملے وہ دور بیٹھ کے نا، چونکہ قریب تو خواتین کا آنا درست ہے بھی نہیں اور وہ آنے بھی نہیں دیتے، پیچھے باہر ہم نکلے بازار میں تو وہاں نہ شاید کسی کا انتظار کر رہی تھی. بچے نے وقت دیا ہوگا کہ اماں تو یہاں بیٹھ جانا تو میں آ جاؤں گا، تو وہاں بیٹھی تھی. چلیں میں نے بھی بہت سارے نعتیں سنی ہیں الحمدللہ، سنتے رہیں گے جب تک زندہ ہیں. پر اس بوڑھی اماں کے نا دو جملے، دو فکرے، پھٹ گیا میرا کلیجہ اور کئی دن میں روتا رہا. وہ اپنے لب و لہجے میں نا، اپنے انداز میں، سادے کپڑے اس کے اور سادہ پرانا دوپٹہ، اور زمین پہ اسی طرح بیٹھی تھی جس طرح غریب لوگ بیٹھ جاتے ہیں روٹی کھانے کے لیے، مزدور بیٹھ جاتے ہیں. پتہ کیا کہہ رہی تھی؟ نعت کیا پڑھ رہی تھی؟ کیا اس کا انداز تھا نعت پڑھنے کا؟ وہ کبھی دیہاتوں میں سادی عورتیں جس طرح بات کرتی تھی، ہماری بوڑھی مائیں اس طرح وہ بات کر رہی تھی، اور اشارے کر کے نا مدینے کے در و دیوار کی طرف اپنا مزہ پورا کر رہی تھی. کہہ رہی تھی ویکھو نہیں ویکھو. اس کا لہجہ ہے، ادھار لے کے بات کر رہا ہوں، اس کا لہجہ ہے، اس کی بات ہے. اور شعر میں وزن کیسا ہے اور جملے کی ترتیب کیسی ہے یہ شاعر بتائیں گے. مجھے تو لطف آیا تھا تو میں بات آگے نقل کر رہا ہوں. وہ کہہ رہی ہے اور وہ مطلب عوام کو متوجہ نہیں کر رہی، وہاں تو ہے ہی کوئی نہیں، اکیلی بیٹھی ہے، اپنا ذوق پورا کر رہی ہے. اور لگتا ہے کہ وہ نا، مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے نا وہ حور و غلمان کو متوجہ کر کے کہہ رہی ہے، اور اس کی آنکھوں میں آنسو ہیں. تھوڑی دیر اتنا روتی ہے کہ آواز بھار آتی ہے اس کی، پھر دوبارہ